صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے کتنی محبت کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، علماء فرماتے ہیں جب پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اللہ کریم نے ہجرت کا حکم دیا، آپ جب مکہ سے جانے لگے تو بعض علماء نے لکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی دیواروں کو بھی چومتے تھے۔ آپ علیہ السلام جیسے جیسے مکے سے دور ہونے لگے بار بار مڑ کر مکے کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک کہ مکے کا غم برداشت نہیں ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے روتے ہوئے مکہ کو رخصت کیا۔ اب جب سرکار مدینے کی طرف جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے جاتے جاتے دعا مانگی۔ دو دعائیں علماء نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ جس طرح مکہ مکرمہ میں مجھے عزیز تھا، مجھے پیارا تھا، اے اللہ میں مکہ سے محبت کرتا تھا، اب میں تیرا حبیب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اب تو نے مجھے مکے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، اب میں اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں۔ اے اللہ جس طرح تو نے میرے لیے مکہ کو محبوب بنایا ہے، اسی طرح میرے لیے اب مدینہ طیبہ کو بھی محبوب بنا دے۔ اے اللہ اس مکہ مکرمہ کو تو نے ابراہیم علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال کیا۔ تیرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام اس مکے سے محبت کرتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں پر آ کر دعا کرتے تھے، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مکہ کو تعمیر کیا۔ اے اللہ وہ تیرے خلیل تھے، وہ مکے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اے رب کریم میں تیرا حبیب ہوں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی رسول تھے، میں بھی رسول ہوں، وہ تیرے خلیل تھے، میں تیرا حبیب ہوں، وہ مکے کی محبت تجھ سے مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے مدینے کی محبت مانگتا ہوں، جس طرح تو نے میرے دل میں مکہ کی محبت کو پیدا کیا، اے اللہ اسی طرح میرے دل میں اب مدینہ طیبہ کی محبت کو پیدا فرما۔ آقا محبت کرتے تھے مگر آقا علیہ السلام نے پھر بھی اپنے رب سے مدینہ طیبہ کی محبت کو مانگا۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے عرض کیا، اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اس شہر سے جانے کا حکم دیا جو شہر یعنی مکہ مکرمہ پوری کائنات کے تمام شہروں سے مجھے افضل و اعلیٰ تھا، مجھے پیارا تھا۔ اب تو نے مجھے مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دیا ہے، اے اللہ اب مدینہ طیبہ کو بھی میرے دل میں سارے شہر بلکہ ساری کائنات سے زیادہ افضل و اعلیٰ بنا دے، میرے لیے محبوب ترین بنا دے۔ ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں کے اندر مکہ مکرمہ کی محبت کو داخل کیا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت کو داخل بلکہ فرمایا او اشد، مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کر میرے دل میں مدینہ طیبہ کو محبوب ترین بنا دے۔ اس حدیث پاک چند حدیثوں کے مجموعے سے پتہ چلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء مکہ مکرمہ سے محبت کرنے کے باوجود بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اب سوچیں مکی مبارک زندگی 53 سال ہے اور جبکہ مدینے کی مبارک زندگی 10 سال ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام جس طرح مکے سے محبت کر رہے ہیں مدینے سے بھی محبت کر رہے ہیں، جس طرح مکے کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا، اللہ کی بارگاہ میں مدینے کی محبت کو مانگا۔ علماء کہتے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ میرا امتی جس طرح مکے سے محبت کرنا چاہتا ہے اسی طرح مکے سے بھی محبت کرے، بلکہ مکہ مکرمہ سے بڑھ کر مدینہ طیبہ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ مدنی زندگی کی یہ عادت تھی، جب بھی میرے آقا کسی غزوے میں تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بعض علماء نے لکھا 73 جنگیں لڑی گئی، جن میں 27 وہ تھے جس میں میرے آقا خود تشریف لے گئے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کسی غزوے میں تشریف لے جاتے اور جب میرے آقا واپس تشریف لاتے اور جیسے جیسے مدینہ تجربہ قریب آتا آقا علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. سوچیں، تیز کر دیتے سواری کو. کون کر رہے تھے؟ امام الانبیاء. اب جب صحابہ دیکھتے سرکار اپنی سواری کو تیز کر رہے ہیں تو صحابہ بھی حضور کی دیکھا دیکھی میں سواری کو تیز کر دیتے. جیسے جیسے مدینہ قریب آتا، مدینے کی حدود، مدینے کا شہر، اس کے باغات، اس کے مکانات، جہاں تک کہ اس کی حدود جب قریب آنا شروع ہوتی میرے آقا سواری کو تیز کرتے. اور جیسے ہی مدینہ تجربہ کی حدود میں داخل ہوتے صحابہ کہتے ہم دیکھتے کہ آقا علیہ السلام اپنے سینہ علم نشرہ کو چاک فرما دیتے. آپ نے اوپر جو لباس پہنا ہوتا اس کو یہاں سے سینے سے کھول دیتے. کیوں؟ پھر فرماتے ہذہ انواع طیبۃ، فرماتے صحابہ کہ یہ مدینہ تجربہ کی جو خوشبو آ رہی ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پاکیزہ خوشبو کو محسوس کر کے اس کے فضائل اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے. بعض علماء نے لکھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا جب سرکار علیہ السلام گھوڑے کو تیز کرتے صحابہ بھی تیز کرتے. اب ظاہر ہے جب اتنے گھوڑے چل رہے ہوں تو گرد و غبار اڑنا شروع ہوتا، دھول چھا جاتی. تو بعض صحابہ کیا کرتے؟ اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے. بعض صحابہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے، گرد و غبار سے بچنے کے لیے چہرہ ڈھانپ لیتے. اور جب میرے آقا علیہ السلام ان کو دیکھتے کہ صحابہ نے چہرہ ڈھانپا تو آپ علیہ السلام سینے علم نشرہ کھول دیتے اور فرماتے صحابہ چہرہ چھپاؤ نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے میرے مدینے کی خاک میں بھی شفا کو رکھا ہے. غبار المدینہ شفاء من کل داء. بعض حدیثوں میں جزام بس کا بھی لفظ آیا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء من کل داء. اللہ کریم نے میرے صدقے میرے مدینہ تجربہ کی خاک کو ہر مرض کے لیے شفا بنا دیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا. حضور کا صحابہ کو کپڑے منہ پہ چھپانے سے منع کرنا، اپنے سینے علم نشرہ کو چاک کرنا، پھر اپنی مبارک سواری کو تیز کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تجربہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. تیسری حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے راوی خود مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا سرکار کو دفن کہاں کرے. بعض صحابہ نے کہا حضور کو مکے میں دفن کرتے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کی ولادت مکے میں ہوئی، آپ نے 53 سالہ مبارک زندگی مکے میں گزاری، آپ کا سب کچھ وہاں ہے، سرکار کو وہاں دفن کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے کہا نہیں، سرکار کو ہم مدینہ تجربہ میں دفن کریں گے. اب صحابہ میں مختلف رائے بیان ہونا شروع ہو گئی، اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہاں دفن کیا جائے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی خاموش تھا، صدیق اکبر بھی خاموش تھے، فاروق اعظم بھی خاموش تھے. آپ فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کیا بیان کیا جائے، مگر قربان جائیے مولا علی پر. آپ نے فوراً عرض کیا، شاد فرمایا صحابہ اگر میری رائے مانو تو میری رائے یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا ہے. یعنی جس کمرے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں جہاں آج سرکار کا روزہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا گھر تھا. اسی جگہ میرے آقا آرام فرماتے تھے، یہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے. تو مولا علی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ سرکار نے جہاں وصال ظاہری فرمایا ہم حضور کو یہیں پر دفن کریں. بعض صحابہ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جاؤں مولا علی کی ذہانت پر، قربان جاؤں مولا علی کی فقاہت پر کہ آپ قرآن کو کتنا سمجھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں کو کتنا سمجھتے تھے. آپ فرمانے لگے صحابہ میری رائے یہ ہے کہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے اللہ جس جگہ نبی کی روح کو قبض فرماتا ہے اللہ کریم اس جگہ کو نبی کے روح کے قبض کرنے کی وجہ سے کائنات کی تمام زمین و آسمان سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے.
فرمایا حضور کا وصال یہاں ہوا ہے، حضور کی مبارک روح اس جگہ پر قبض ہوئی ہے، میری محبت، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اب یہ جگہ روئے زمین کی تمام جہانوں سے بلکہ تمام زمینوں سے افضل والا ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بیان کیا تو آپ کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، علماء کہتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں صحابہ مولا علی ٹھیک کہتے ہیں، ہاں جہاں حضور کا وصال ہوا، امام الانبیاء کا وصال ہوا، جہاں آپ کی روح مبارک قبض کی گئی ہے، یقیناً وہ جگہ ساری کائنات سے افضل والا ہے۔ میں بھی مولا علی کے اس فرمان کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی نے مولا مشکل کشا کے فرمان کی تصدیق کی تو سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی اسی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا تینوں حدیثوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں مدینے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام حیات ظاہری کے اندر مدینہ طیبہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، لہذا صحابہ نے بھی اسی بات کو پسند کیا کہ جب آقا حیات ظاہری میں مدینے سے محبت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں بنایا جائے۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے اسی جگہ آپ علیہ السلام کا مزار بنایا جو آج گنبد خضرا روض اقدس کے نام سے مشہور و معروف، وہ گنبد خضرا جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اور ہر مسلمان کو تڑپنا مچلنا چاہیے اپنے اندر نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کی عقیدت، نبی کے عشق کو پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک آپ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کریں گے، آپ حضور کے صدقے گنبد خضرا سے محبت کریں گے، مدینہ طیبہ سے محبت کریں گے، آپ مدینہ طیبہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں گے، اللہ کریم ہمیں بھی ان تمام محبتوں کے صدقے اپنے سچے عاشقان رسول میں شامل فرمائے گا۔ ہاں محبت رسول کے جو حقیقی معنوں میں صلے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے حدیثوں میں بیان کیے، علماء کہتے ہیں یہ اسی عاشق رسول کو نصیب ہوں گے جو عاشق رسول اپنی ساری زندگی اپنے نبی کی محبت میں بھی گزارے، اور جس چیز کو نبی سے تعلق ہو جائے اس سے بھی محبت میں گزار دے۔ اب میں اور آپ غور کریں۔